ایران اور اسرائیل میں جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس کے درمیان 17 جون 2025 کو یہ لکھا گیا کہ ایک اچھا اور سچا رب کا بندہ جس کے دل میں معصوم بچوں کے لیے، لوگوں کے لیے، بنائی ہوئی رب کی ہر مخلوق کے لیے رحم اور محبت شفقت ہو، جس کا دل سب کے لیے یوں نرم ہو، محبتی ہو، تو نہ وہ کسی انسان کا نہ کسی مخلوق کا کوئی بھی نقصان چاہے گا، نہ کسی انسان کے جان و مال کا نقصان چاہے گا، بس وہ سبھی کی حفاظت چاہے گا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا فلسطینی ہو یا کوئی بھی دنیا کے انسان ہو، وہ بس سبھی کی حفاظت چاہے گا، وہ انسان کہلائے گا، وہ رب کا بندہ کہلائے گا۔ پر اسرائیل کی اس عوام کو بھی سبق ہونا ہے جو انسانیت کا، انسانوں کا، انسانیت کے نقصانوں کا درد نہیں رکھتے، جو اپنے دلوں کو کٹھور اور بے رحم ہے بنا چکے دوسروں کے پرتی۔ بس ایسے انسانوں کو بھی سبق ہونا ہے، اور ان کے ان اسرائیلی امریکی حکمرانوں کو بھی سبق ہونا ہے جو یہ بے حد ہی ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا میں، جو ان ظالموں کا ظلم دنیا میں بے حد ہی عروج پہ ہے، اور یہ ظالم اب جان گئے ہیں جو اب ان کے ٹھکانوں پہ میزائلز گر رہے ہیں تو تباہی کسے کہتے ہیں، جان و مال کا نقصان کسے کہتے ہیں۔ یہ ظالم اب یہ جان گئے ہیں۔ یہ مکار دھوکے باز قوم ایران پہ بھی اچانک حملہ کر کے وہاں بھی جان و مال کا نقصان کر رہے ہیں، غزہ کے معصوم بچوں پر، وہاں کی بھی عوام نہتی عوام پر 22 مہینے سے جو بمباری کر رہے ہیں، کھانے پانی کی چیزیں، دوائیاں بھی ان تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، اور بھی بہت غزہ میں، ویسٹ بینک میں، پورے فلسطین میں، لیبنان میں، سیریا میں یہ ظالم اسرائیلی امریکی جو ظلم کر رہے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی انصاف ہوگا انشاءاللہ۔ رب جو وقت پہ کرنے والا ہے وہ تب دکھائے گا انشاءاللہ۔ اور اب ایران ان کے کیے گئے ایران پہ اچانک دھوکے سے حملے کی جوابی کارروائی میں اپنے میزائلز ان کے ٹھکانوں پر ڈال رہا ہے، تو ان ظالموں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ تباہی کسے کہتے ہیں، بمباری کسے کہتے ہیں، جان و مال کا نقصان کسے کہتے ہیں، یہ ان ظالموں کو اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اب یہ ظالم بوکھلا گئے ہیں کہ اپنے گھمنڈ میں بھی شور تھے یہ کہ ان پر کوئی بھی وار نہیں کر سکتا، یہ اپنے آپ کو سب سے اوپر سپر پاور سمجھ رہے تھے، اور ایران نے ان کی ساری ہیکڑی نکال دی، اور یہ ہر طرف سے دنیا میں ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں تو بھی نہیں سدھر رہے ہیں، اور یہ ظالم پوری دنیا میں کسی کو بھی مار دیں گے، کئیوں کو مار دیں گے، کسی کا بھی سب کچھ تباہ اور برباد کر دیں گے، کسی کے بھی ملک پر اپنا سازشانہ قبضہ اپنے مہروں کو بٹھا کے کر لیں گے، اور اس کو اپنے دباؤ سے کئی سازشیں بھی کر کے اس ملک کے زمینی قدرتی خزانے بھی لوٹ لیں گے، اور دنیا ان ظالموں کو کچھ نہ کہے، نہ ان ظالموں پر کوئی کارروائی کرے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی ظلم کو، کسی کے بھی ظلم کو، کسی کی بھی زبردستی کو، کسی کی بھی لوٹ کو ہرگز سہا نہیں جائے گا۔ پر یہ مکار دھوکے باز اسرائیلی امریکی حکمران اور ان کے جیسی اور بھی ظالم شخصیتیں سدھریں گی نہیں۔ یہ اور ان ظالموں کا ساتھ دینے والے بھی بے حد ہی بڑے ظالم ہیں، اور ان جیسے ظالموں کے حق میں سدھرنا نہیں لکھا ہے۔ تو ان ظالم حکمرانوں کا، ان ظالم طاقتوں کا، ان ظالموں کا خاتمہ ہو۔ یہ ظالم حکمران کھاڑی ملکوں کے بھی زمینی قدرتی خزانوں کو لوٹ رہے ہیں، کئی سالوں سے ان پہ اپنا بھی قبضہ جما کے، اور ان زمینی خزانوں کو ہمیشہ بھی لوٹنا چاہتے ہیں یہ، جس میں تیل، لیتھیم، سونا، یورینیم، سبھی ریئر ارتھ منرلز، قدرتی زمینی چیزیں شامل ہے، اور ان کا شکار سالوں سے افریقہ بھی ہے، برکینا فاسو بھی ہے، جہاں کی زمین سے یہ سالوں سے سونا، یورینیم، لیتھیم جانے اور کیا کیا لوٹ رہے ہیں، جس میں فرانس، یورپ دیش بھی شامل ہے، اور افریقہ کو بھی، وہاں کی عوام کو بھی، ان کے ہی ملک کے زمینی قدرتی خزانے لوٹ کے بھی ان کو بھی یہ ظالم غریب بنا کے چھوڑے ہیں، جیسے کہ انہوں نے عراق، لیبیا، سیریا کا حال کیا ہے، ان ملکوں کو بھی جو انہوں نے غریب کر دیا ہے، اور یہ اب ابراہیم ترورے کو بھی راستے سے ہٹانے کے منصوبوں میں ہیں۔ وہ ابراہیم ترورے جو ان کے کیے گئے کئی سالوں کے کارناموں کو، ان کی وہ لوٹ کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا، ان کی ہی زمین کے قدرتی خزانوں سے بھی بہتر مستقبل بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ان ظالموں کی نظر میں چبھ رہے ہیں۔ بس رب ابراہیم ترورے کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمت والے حق کے کام لے، اور پہلے بھی کئی کھاڑی ملکوں کو بھی یہ اپنا شکار بنا چکے ہیں، جیسے کہ ان ظالموں نے عراق پہ بھی یہ الزام لگایا تھا کہ عراق نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے،
اور نہ جانے کیا کیا بنا رہا ہے، جو دنیا کے لیے خطرہ ہے، انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ یہ پروپاگنڈا کر کے کچھ سالوں تک پھر وہاں بھی حملہ کیا انہوں نے، اور 2003 میں سرکار گرا دی صدام حسین کی، اور ان کو گرفتار کر کے کئی خطرناک صدام حسین پر الزام لگا کے 2006 میں پھانسی کی شکل میں صدام حسین کا قتل کیا انہوں نے۔ پھر بعد میں بھی تفتیش میں پتہ چلا کہ صدام حسین عراق کوئی بھی ایسا ہتھیار نہیں بنا رہا تھا، نہ ایسا کوئی عراق کے پاس ہتھیار تھا جو انسانیت کے لیے خطرہ ہو۔ بس سب امریکہ کا جھوٹ تھا، اور پھر ایسے ہی وہاں عراق میں بھی رجیم چینج ہو گیا، اور عراق کو بھی ایک غریب ملک بنا دیا ان ظالموں نے، اور اب بھی عراق پہ بھی اپنا کنٹرول رکھتے ہیں یہ، جو عراق میں بھی ان کا امریکی بیس موجود ہے۔ ایسے کئی مثال ہے جس میں ویتنام، کوریا، جاپان، رشیا اور ملک ہیں جن پر امریکہ کا کوئی نہ کوئی وہاں بھی ظلم ہوا ہے، اور 2011 میں بھی معمر غدافی کا قتل کروا دیا ان لوگوں نے، کیونکہ وہ ڈالر کا بھی زور ختم کرنا چاہتے تھے اپنے ملک میں، اور سونے کے دینار کے روپ میں اپنی خود کی کرنسی بھی بنانا چاہتے تھے، جس سے تیل کے بھی کاروبار کے لیے استعمال کیا جا سکے، جو افریقہ کی ترقی کو بھی اس سونے کے دینار کے ذریعے بڑھاوا دینا تھا، اور امریکی ڈالر کی اہمیت کو کم کرنا تھا، جس میں امریکہ کا بے حد ہی نقصان تھا، اور غدافی امریکہ کی پالیسی دباؤ میں بھی نہیں رہنا چاہتے تھے، اور لیبیا کی عوام بھی معمر غدافی کی حکومت میں بہت خوش تھی، بہت امیر تھی اور سکون میں تھی، پر ان امریکی حکمرانوں نے معمر غدافی کو بھی مروا کے لیبیا کا بھی برا حال کیا، اور مصر، ایجپٹ میں بھی 2013 میں عبد الفتح السیسی کو خرید کے محمد مرسی کو ہٹا کے انہیں جیل میں ڈلوا کے فتح السیسی کو ایجپٹ کا پریزیڈنٹ بنا دیا، جو ان امریکی اسرائیلی پالیسی کے مطابق ہی یہ ایجپٹ کا پریزیڈنٹ بھی چلتا ہے، اور جتنوں کو بھی دوسرے ملکوں کے حکمرانوں کو امریکہ اسرائیل نے اپنے مفاد، اپنے فائدوں، اپنے مطلبوں کے لیے مروایا ہے یا مارا ہے، جس میں صدام حسین، محمد مرسی بھی امریکہ کے دباؤ میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اور فلسطین کی بھی یہ آزادی چاہتے تھے، تو ان امریکیوں، ان اسرائیلیوں کو یہ بھی برداشت نہیں تھا، اس لیے بھی ان کو بھی امریکہ نے مروا دیا یا مار دیا، اور انہوں نے اب رشیا، یوکرین، غزہ کے بعد ان ظالموں کی بے غیرتی، زبردستی اتنی بڑھ گئی ہے، جو اب ایران پہ بھی حملے کر کے وہاں کی بھی سرکار کو گرانا چاہتے ہیں یہ، اور آیت اللہ خامنئی صاحب کو بھی مروانا چاہتے ہیں یہ، مارنا چاہتے ہیں یہ، اور رضا پہلوی کو بٹھانا چاہتے ہیں ایران پہ اپنی مرضیوں کے مطابق حکومت کرنے۔ وہ رضا پہلوی شاسک جو 1979 میں ایران میں ختم ہو گیا تھا، یہ رضا پہلوی کا باپ جو محمد رضا پہلوی تھا، اور اب اس کا بیٹا رضا پہلوی جو امریکہ میں ہیں، جو ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ایران پہ حکومت کرنے بٹھانا چاہتے ہیں یہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، ایران کے بھی زمینی قدرتی خزانے بھی لوٹنے، اور بھی بہت کچھ لوٹنے، اور یہ اسرائیلی امریکی زائنسٹ لیڈرز بہت بڑے ظالم تو ہے ہی، اور دنیا کے ملکوں کے زمینی خزانوں کو اپنے دباؤ سے ان خزانوں کو بھی لوٹ رہے ہیں، اور لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ ظالم کے ساتھ ساتھ زمینی قدرتی خزانوں کے یہ بہت بڑے لٹیرے بھی ہیں، اور پوری دنیا پہ اپنا یہ کنٹرول رکھ رہے ہیں، چاہے جتنا بھی ظلم ہو، چاہے ہر ظلم کرنا پڑے، ظلم کے ساتھ بھی یہ اپنے مفاد، اپنے فائدوں، اپنے مطلبوں کے لیے پوری دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہیں۔ بس رب ساری انسانیت کو، پوری دنیا کو ظالموں سے بچائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور بس اب بہت ہوا، اب غزہ پہ بھی حملے ختم ہو جائے، وہاں کے معصوم بچوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر اب محفوظ رہنے کا، کھانے پانی کا، ان سب کے علاج کے لیے دوائیوں کا انتظام ہو جائے، پورے فلسطین میں اب ظلم ختم ہو جائے، اب فلسطین آزاد ہو جائے، اب فلسطین آزاد ہو جائے، آمین انشاءاللہ، آمین، اللہ اکبر۔ اور ایران کے لوگوں کی بھی، وہاں کے بھی معصوم بچوں کی بھی، اور آیت اللہ خامنئی صاحب کی بھی رب حفاظت فرمائے، اور خامنئی صاحب کے پریوار کی بھی، ان کے خاندان والوں کی بھی رب حفاظت فرمائیں۔ بس رب غزہ کے، فلسطین کے، لیبنان کے، سیریا کے، ایران کے، عراق کے، یمن کے معصوم بچوں کی، وہاں کے لوگوں کی بھی حفاظت فرمائیں، ہر ملک کے معصوم بچوں کی، لوگوں کی رب حفاظت فرمائیں، ساری انسانیت کی رب حفاظت فرمائیں، آمین انشاءاللہ، آمین، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ پوری حقیقت جو سن چکے ہیں آپ سب ایک لکھے ہوئے بیان کے میسج کی شکل میں، جو یہ میسج ایران اور اسرائیل کی جو 12 روزہ جنگ 13 جون 2025 کو شروع ہوئی تھی، جو 24 جون 2025 تک یہ جنگ چلی، ان 12 دنوں کے درمیان 17 جون 2025 کو یہ میسج لکھا گیا، اور اب تازہ حالات 11 جنوری 2026 کے بھی یہ ہیں کہ اب امریکہ اسرائیل نے وینزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس مادورو کو 3 جنوری کو اپنی جاسوسی اپنے مہروں کے ذریعے CIA سویلین فارن انٹیلیجنس کے ذریعے نکولس مادورو کو بڑی آسانی سے ایک پریزیڈنٹ کو، اس کی بیوی کو اس کے ملک میں گھس کے، اس کے گھر میں گھس کے آسانی سے اٹھوا لیا اور انہیں گرفتار کر کے امریکہ لے گئے، ان پہ ڈرگس کے جھوٹے آروپ بھی لگا کے، جو اس حرکت کے بھی ذریعے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان حکمرانوں کو پورا وینزویلا قبضے میں لینا ہے، وہاں کے تیل کو بھی قبضے میں لینا ہے تاکہ رشیا، چائنا، ایران بھی وینزویلا سے بھی تیل نہ لے سکے، ان ملکوں کا بھی یوں بھی بڑا گھاٹا ہو اور ان کی کرنسی بھی گرے، یہ بھی نقصان ہو، اور اس نقصان کے بھی چلتے ایران میں، چائنا، رشیا میں بھی مہنگائی بڑھے اور عوام اپنی ہی حکومتوں کے خلاف سڑکوں پہ آئے اور اپنے ہی سرکار کے خلاف ہو جائے، اور اس بھیڑ میں امریکہ اسرائیل اپنے جاسوسوں کو لگائے، اپنے مہروں کو لگائے تاکہ امریکہ کے مطلبوں کے لیے ایران میں بھی دنگا بھڑکے اور پھر ان امریکی اسرائیلی حکمرانوں کو ایران کی بھی سرکار کو گرانے کا بھی موقع مل جائے۔ یہ سازش بھی اب امریکہ اسرائیل کی سب کے سامنے ہے، اور ایران بھی، خامنئی صاحب بھی، ایران کی فوج بھی اس امریکہ اسرائیل کی سازش سے لڑنے، اپنے حق کے لیے جنگ لڑنے پھر سے امریکہ اسرائیل سے تیار ہے، ان ظالموں کے ظلم سے لڑنے تیار ہے، اور امریکہ کے ٹرمپ کو اب گرین لینڈ بھی چاہیے سیکیورٹی کے نام پہ، اور وہاں کے برفی پہاڑوں کا میٹھا پانی بھی چاہیے ان کو، اور شاید میکسیکو بھی، اور نہ جانے کن کن ملکوں پہ بھی ان کی نظر ہے، اور ٹرمپ کی پولیس اپنے ہی ملک امریکی عوام پہ بھی ظلم کر رہی ہے، ان کو مار رہی ہے، اپنی ہی عوام کو ٹیررسٹ بھی بتا کے ان دنوں، جو خود اب امریکہ میں بھی گرہ یدھ کے حالات ہے کہ سب ٹرمپ کے ہی حکم سے اس کی پولیس بھی خود اپنی بھی امریکی عوام پہ بھی ظلم کر رہی ہے، ان کو بے دردی سے مار رہی ہے، جس میں ایک 37 سالہ عورت کو جو 3 بچوں کی ماں تھی، اس کو بھی ٹیررسٹ بتا کے شوٹ کر دیا ان ظالموں نے۔ 2026 to 2031, the trigger is ready to move for World War III. Circumstances are pointing in that direction. After 2031 to 2036 is very, very, very danger for everybody, for the world. May God save the world from destruction and protect whole humanity.